دوستو آج میں نے ہے نا آپ کو ان پولیس افسران کے بارے میں کراچی پولیس کے بتانا ہے جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے عمل سے جو ہے وہ کراچی پولیس کا نام بھی روشن کیا اور کراچی پولیس کے لیے ایک بڑی جو ہے نا بہترین مثال جو ہے نا ثابت ہوئے۔ میں نے ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتایا جو کراچی پولیس کے بیڈ کیریکٹر تھے اور انہوں نے بہت سے جو ہے وہ ایسے کام کیے جو نہ صرف پولیس کی بدنامی کا باعث بنے بلکہ جو ہے نا وہ پورے ان کے پروفیشن کے لیے بھی جو ہے نا نیک نامی ثابت نہ ہوئے۔ لیکن آج ان افسران کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے جب کراچی آپریشن 92 کا شروع ہوا تو اس سے بہت سے افسران تھے اس وقت، مثال کے طور پہ انسپیکٹر چودھری حمید احمد، بڑا زبردست کردار تھے، میری ان سے بڑی اچھی ملاقاتیں کراچی آپریشن کے اوائل میں رہی ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی بھی یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ پولیس میں اگر کوئی افسر ہے تو اس نے مجبوراً جو اوپر سے آرڈر ہوگا کرنا ہے، نہیں، ہر افسر کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ کوئی غلط کام اگر ریاست اس کو بولتی ہے، ریاستی ادارے بولتے ہیں یا اس کے افسران بالا بولتے ہیں، وہ چاہے تو انکار کر سکتا ہے، اس کو صرف ہمت اور طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن چودھری حمید احمد تھے، وہ کئی جگہوں پہ ایسے رہے، بڑے معروف تھے، بڑے مشہور تھے، انہوں نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ انہوں نے کوئی ماورائے عدالت قتل کیا اور نہ کوئی جو ہے وہ ایسے قانون شکنی کی اور نہ کوئی پولیس کی جو ہے نا بدنامی کا سبب بنے۔ تو چودھری حمید احمد کا میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طریقے سے رضا حسین شاہ بڑے قابل افسر تھے، اب ریٹائرڈ ہو گئے، پنجاب میں ہیں اور ابھی بھی میرے کانٹیکٹ میں ہیں، زبردست افسر تھے، بہترین پڑھے لکھے، انگلش زبردست بولتے تھے اور پولیسنگ کو بہترین سمجھتے تھے، کئی جگہ ایس ایچ او رہے اور میرے ان سے بڑا یارانہ تھا اور میں نے ان سے سیکھا بھی ہے اور ان کے ساتھ بڑا تعلق بھی رکھا ہے میں نے۔ تو انہوں نے بھی کبھی کوئی ماورائے عدالت نہ قتل کیا، نہ کوئی ایسا کام کیا کہ جس پہ انہیں شرمندگی کا باعث یعنی سبب ہونا پڑے، کوئی ایسی چیز انہوں نے کبھی بھی نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک بڑا مشہور نام جس کا میں آپ کو کچھ واقعات بھی سناؤں گا وہ ہیں ایس پی عبدالرزاق چیمہ۔ ان کی فرسٹ پوسٹنگ جب ہوئی چیمہ صاحب کی تو وہ ہوئی گلبرگ تھانے میں۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ جس وقت وہ آ گئے تو انہوں نے وہ اصل میں جب سی ایس ایس انہوں نے کیا تھا تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ایجوکیشن میں جائیں گے اور ایجوکیشن کے حوالے سے ان کے بڑے عزائم تھے، وہ کہ بڑے پازیٹیو کام کرنا چاہتے تھے۔ تو لیکن بدقسمتی یہ رہی ان کی کہ انہیں وہاں پہ ایجوکیشن میں سیٹ خالی نہیں تھی، انہیں نہیں مل سکی، وہ آ گئے جو ہے نا کراچی پولیس میں، یعنی پولیس میں ان کا وہ ہو گیا، کراچی پولیس ان کی پوسٹنگ ہو گئی، فرسٹ پوسٹنگ تھی۔ اور وہ جب انہوں نے کراچی کا حال دیکھا تو اتنا سر پکڑ کے بیٹھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں یہاں پہ کام کیسے کروں، یہ تو سارے کرپٹ لوگ اور سارا کرپٹ نظام ہے پورا۔ بہرحال وہ اس پریشانی میں تھے اور وہ کیونکہ جو ہے نا میری آرٹیکلز اور فیچر پڑھا کرتے تھے تو انہیں یہ ہوا کہ یہ بندہ میرے بارے میں جو انہوں نے معلومات بھی کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ بندہ ایماندار ہے اور یہ بندہ جو ہے وہ صحیح چیز کی گائیڈ کرے گا، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اس طریقے سے میری فرسٹ ملاقات جو ہے وہ گلبرگ جو تھانہ جہاں پہ ایس ایس پی آفس بھی ہے اور دوسرے دفاتر بھی ہیں، تو وہاں پہ میری چیمہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں پہلی ملاقات میں ان کا گرویدہ ہو گیا۔ بڑے زبردست انسان، ابھی بھی ماشاءاللہ سے حیات ہیں اور اس وقت جو ہے آخری پوسٹنگ ان کی کیپٹل یعنی سی سی پی او کوئٹہ تھے وہ، اور 8 سال تک وہ وہاں پہ رہے، بڑا انہوں نے اپنا نام کمایا، بڑی انہوں نے ایمانداری اور محنت کے ساتھ کام کیا، اب ریٹائرڈ ہو گئے، لاہور میں ہیں اور ماشاءاللہ سے میرے سے رابطے میں ہیں۔ تو چیمہ صاحب سے میری فرسٹ ملاقات اس طریقے سے ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ چیمہ صاحب سے میں نے اپنے سارے تجربات بھی شیئر کیے، ان کو بتایا بھی کہ ایسے ایسی چیزیں کرنی ہیں۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ جو ہے نا ایس ایچ او تھے گلبرگ کے شاہ محمد، لیکن شاہ محمد کا مجھے فون آتا ہے، مجھے بولا کہ بھائی بشیر بھائی جلدی آؤ یار، وہ چیمہ تو آپ کی بات مانتا ہے اور جو ہے نا اس جلاد سے ہماری جان چھڑاؤ یار۔ میں کیا مسئلہ ہو گیا بھائی؟ تو 2 سپاہی کوارٹر گارڈ کر دیا ہے۔ کوارٹر گارڈ کہتے ہیں پولیس کی اصطلاح میں کہ اگر کوئی جو پولیس اہلکار جو ہوتے ہیں اگر وہ کوئی خلاف قانون کام کریں، غلط کام کریں، تو افسر ان کو ذاتی حیثیت میں کوئی سزا دے سکتا ہے کہ ان کو 24 گھنٹے کے لیے 48 گھنٹے کے لیے ملزمان کے لاک اپ میں نہیں لیکن کسی بھی دوسرے کمرے میں یا کسی دوسرے لاک اپ میں جو ہے نا ان کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ ان کی سزا ہوتی ہے۔ تو وہ کوارٹر گارڈ کہتے ہیں پولیس کی اصطلاح میں، تو ان کو کوارٹر گارڈ کر دیا۔ تو میں چلا گیا بھائی چیمہ صاحب کے پاس بیٹھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ چیمہ صاحب وہ 2 بندے میں نے سنا ہے کہ آپ نے بند کر دیے ہیں۔ بولے صحیح کیا میں نے بولے کیا جرم کیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ اسنیپ چیکنگ میں تھے، انہوں نے 2 گاڑی والوں سے 10 روپے لیے تھے، یعنی ٹوٹل 20 روپے کی رشوت تھی جس پہ ان کی سزا مل گئی تھی۔ تو اب مجھے کیونکہ چھڑانا تھا ان کو،
میں نے چیمہ صاحب سے بولا چیمہ صاحب بات تو یہ ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا اور انہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ پورا سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے یہ غلط کام ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو اگر میں ایسے لوگ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ بڑا برا کام کرتے ہیں تو آپ ان کو پکڑیں گے؟ بولا کیوں نہیں پکڑوں گا، بالکل پکڑوں گا۔ میں نے بولا ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ایس ایس پی سینٹرل ہیں دین محمد بلوچ صاحب، ان کا بھی تو اتنا بھتہ آتا ہے۔ بس بلوچ صاحب میرے ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں بہت اچھے دوست ہیں، بلوچ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، لیکن کیونکہ ایک سسٹم جب خراب ہوتا ہے نا، اس خرابی سسٹم کی وجہ سے اچھے لوگ بھی آتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی حد تک سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، لیکن بہت سی ان میں خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو بلوچ صاحب بہترین زبردست انسان ہے، لیکن لازم بات ہے اس بھی سسٹم کا حصہ تھے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ چیمہ صاحب آپ تو مجھے ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ یار میں اپنے افسران بالا کو کیسے پکڑ سکتا ہوں، مجھ سے کوئی چیمہ، وہ تو میرے ایس ایس پی ہیں۔ میں نے بولا پھر ایس پی کو پکڑ لیں سینٹرل کو، خواجہ نثار صاحب کو، ان کا بھی فلاں فلاں میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں کہاں کہاں سے بتا آتا ہے۔ تو چیمہ صاحب سمجھ گیا کہ میں ان سے کیا اشارہ سمجھ گیا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو چیمہ صاحب نے مجھے بولا کہ یار میں سمجھ گیا کہ آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم طاقتور کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، کمزور کے خلاف کرتے ہیں۔ میں نے بولا جی یہی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قوم میں طاقتور آدمی کے لیے قانون الگ ہو اور غریب و کمزور آدمی کے لیے قانون الگ ہو، وہ قوم کبھی پنپ نہیں سکتی۔ تو لہٰذا میں آپ جو ہے نا اس وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا، ان کو آپ سختی کرتے اور چھوڑ دیتے پھر اس کے بعد، لیکن اتنی بڑی سزا دینا کہ ان کو بند کر دیا۔ بہرحال اس طریقے سے وہ میں نے شاہ محمد کا مسئلہ تو حل کرا دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ ایک ایم کیو ایم کا ورکر تھا، اے پی ایم ایس کا تھا، وہ شاہد نام تھا اس کا۔ چیمہ صاحب نے اس کو شاید ان کی جو فورس تھی انہوں نے پکڑ لیا۔ تو چیمہ صاحب کا اتفاقاً مجھے فون آیا، مجھے کہنے لگا کہ یار ایک مویشی بھائی بندہ پکڑا ہے، اس کے بارے میں ہماری کچھ نالج نہیں ہے، کہ ہمیں کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں؟ میں نے بولا جی کوئی بھی پازیٹیو کام ہو تو اس کے لیے ضرور گائیڈ کر سکتا ہوں، آپ کے لیے تو میں حاضر ہوں۔ میں چلا گیا، پوچھا بندہ کون ہے، ڈیٹیل پوچھی، پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ بندہ بالکل کلیئر ہے، کسی جرم میں نہیں ہے، صاف ستھرا ہے، نظریاتی کارکن ہے، اس کو آپ اگر فٹ کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا، اور میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل عزت کے ساتھ رہا کر دیں۔ تو چیمہ صاحب کہنے لگے کہ یار آج کل تو بڑا ماحول بنا ہوا ہے، ایم کیو ایم کا جو بھی ملتا ہے سب بند کر دیتے ہیں اور بڑا دباؤ ہے، آپ کے خیال میں کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ تھوڑی پارٹی کو وہ کرنے کے لیے؟ میں نے ان سے بولا نہیں، ہمیشہ قصوروار کو سزا دینی چاہیے، بے قصور کو سزا نہیں دینی چاہیے، اور نظریاتی بنیادوں پہ شکست دی جا سکتی ہے۔ آپ ان کو یہ اگر سزا دیں گے تو آپ نہ صرف اللہ کے پاس مجرم ہوں گے بلکہ آپ پاکستان کو بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ چیمہ صاحب کو بڑے سمجھایا، ان کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بندہ انہوں نے اس کے بعد فیملی کو ان کو بلا کے اس کو بڑے باعزت طریقے سے بغیر کوئی لین دین کے، چیمہ صاحب تو ویسے بھی نہیں کرتے تھے چیز، ان کو ریلیز کر دیا۔ خود چیمہ صاحب نے بعد میں ایکسیپٹ کیا کہ اس کے بہت فائدے ہوئے۔ تو ایسے جو ہے نا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پولیس میں رہتے ہوئے، کوئی چیمہ صاحب یعنی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کبھی بھی کوئی بھی غلط کام نہیں کیا۔ تو چیمہ صاحب یہاں رہے، پھر کئی جگہ پوسٹنگ، بہت ان کی تو اوپر پوری کتاب آپ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن جس وقت یہ اے ایس پی ہاربر بنے تو اس وقت ان کو ایک پارٹی، ایک آفر آئی، اس علاقے سے شراب کی اسمگلنگ، غیر ملکی شراب کی اسمگلنگ ہوتی ہے، اور 6 مہینے کی جو ہے نا کیا نام ہے اسمگلنگ کے ان کو جو پیسے مل رہے تھے وہ ان کو اس وقت 5 کروڑ روپے رقم مل رہی تھی، اور ایک پارٹی جو ہے نا اس نے آفر کی تھی کہ اگر آپ 6 مہینے میری گاڑیوں کو نہ بند کریں، یعنی ان پہ نظر نہ کریں، تو یہ میں اتنا کما سکتا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ میں بیٹھا تھا، تو چیمہ صاحب رہتے تھے 2nd فلور پہ ایک گھر پہ کرائے پہ۔ تو مجھے یہ بڑا ان پہ رحم بھی آتا تھا کہ یار اتنے ایماندار آدمی ہیں لیکن یہ بڑا بھگتے گا پولیس میں رہ کے، تو میں کیا ان کے لیے کر سکتا ہوں۔ تو میں نے چیمہ صاحب سے بولا چیمہ صاحب یہ جو شراب کی اسمگلنگ کا ہے نا، یہ سارے بڑے لوگ پیتے ہیں شراب، چھوٹے لوگ یہ والی شراب افورڈ تھوڑی کر سکتے ہیں، یہ ایک پورا سسٹم ہے، اگر آپ اس کو روکو گے تو کچھ عرصے بعد آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی اور کوئی اور آ جائے گا، وہ چلائے گا، کام تو رکنا نہیں ہے۔ تو ایسا کریں آپ 6 مہینے کے لیے جو ہے نا وہ کر لیں یہ کام۔ تو چیمہ صاحب مجھے اس پہ دیکھیں جواب کیا ملتا ہے۔ چیمہ صاحب نے بولا کہ یار مجھے کوئی بھی یہ بات کرتا نا تو اتنا برا نہیں لگتا، مجھے آپ کی بات سے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ میں بولا چیمہ صاحب آپ کی حالت دیکھتا ہوں نا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایماندار افسران جو ہے نا ترقی کریں، وہ میں نے اس وجہ سے آپ سے پوچھا کہ آپ کے کیا خیال ہے۔ چیمہ صاحب کہنے لگے کہ یار ایک بات سنیں، جب آخرت ہوگی اور یہ میرے 5 کروڑ کا حساب کتاب ہوگا تو میں اللہ سے کیا بولوں گا، تو کیا آپ مجھے اللہ کے پاس اس وقت بچا لو گے؟ تو میں بولا چیمہ صاحب اس وقت تو میں خود پھنسا ہوں گا، اللہ کے پاس تو آپ سوائے اپنے اعمال کے اور اللہ کی رحمت کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو پھر کہنے لگے کہ نہیں پھر ایسا کوئی مشورہ بھی نہ دیں کہ میں غلط کام کروں۔ تو چیمہ صاحب نے دیکھیں کبھی بھی کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا،
تو یہ والا واقعہ چیمہ صاحب کا ہوا. پھر اس کے بعد یہ ایس پی جب ان کی پوسٹ وہ ہوئی ایس پی لگ گئے. ایس پی کلفٹن تھے اور میں ان کے پاس ایک دن گیا. تو آپ دیکھیں ان کے پاس گھر سے یہ ان کی وائف بناتی تھیں سالن گھر کے, تو سبزی کا سالن ہوتا تھا, کچھ چیزیں ہوتی تھیں. اس دن ان کے پاس اتفاقاً یہ جلدی میں نکلے تو کھانا لے کے نہیں آئے گئے. انہوں نے اردلی کو بلایا, قہوہ منگوایا میرے لیے بھی اپنے لیے بھی, جو سرکاری کھاتے میں ان کو ملتا تھا, اور اس سے کہا کہ 2 روٹی تندور کی 2 روٹی اور ریڑھی والے سے چنے لے لیں. وہ چنے آ گئے. تو یہ اتنا اللہ والا بندہ تھا کہ اس نے چنے کے ساتھ جو ہے نا وہ روٹی کھائی ہے اور قہوہ پیا ہے. تو چیمہ صاحب پہ مجھے یہ ہوتا تھا, اور میں کبھی جب بھی اللہ مجھے توفیق دیتا تھا, میں نماز پڑھتا تھا, میں چیمہ صاحب کے لیے بڑی دعا کرتا تھا. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چیمہ صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی جو انٹرنیشنل لیول پہ جو پولیس کی ڈیوٹی لگتی ہے امن فورس کے لیے, تو ان کی بوسنیا میں پوسٹنگ ہو گئی. بوسنیا چلے گئے. بوسنیا میں ان کو کافی فائدہ ہوا کیونکہ وہاں پہ جو مراعات تھیں اور جو سیلری تھی وہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ تھی, اور یہ ایماندار آدمی تھے, ان کو تو ایمانداری سے کمانا تھا. وہاں پر ایسا ہوا کہ جب ان کی بیٹی کی پیدائش ہونے لگی تو یہ کراچی آ گئے. تو ملاقات کی پھر مجھ سے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ کو کیا اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی کہ بیٹی کی پیدائش کے لیے کوئی؟ تو انہوں نے بولا بالکل تھی. اقوام متحدہ کے خرچے پہ مجھے سوئٹزرلینڈ کے اندر آفر تھی کہ وہاں سے میں ڈیلیوری کرا سکتا ہوں. تو میں نے ان سے بولا پھر آپ کیوں نہیں چلے گئے یار, آپ کے ہو سکتا ہے بچی کو بھی, یعنی اس وقت تو بچی نہیں ہوئی تھی, میں نے ان کو بولا کہ آپ کا بچہ جو بھی ہوگا تو اس کو ہو سکتا ہے کوئی نیشنلٹی کا بھی فائدہ ہو جائے. تو مجھے کہنے لگا کہ یار بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک مسئلہ تھا, وہاں پر میل ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, میل نرس بھی ہوتے ہیں ان کاموں کے اندر, تو میں یہ کام تو میرا ضمیر گوارہ نہیں کر سکتا, تو میں اس وجہ سے کراچی آیا. چیمہ صاحب کی جو بچی پیدا ہوئی وہ کراچی میں ہوئی. تو یہ ان کا کردار تھا. تو پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد کافی عرصے ہماری, جب تک کراچی میں رہے ہماری دوستی رہی, کراچی آتے تھے تو ہماری دوستی رہی. پھر اس کے بعد وہ جب ڈی آئی جی رینک پہ ہو گئے, پھر سی سی پی کوئٹہ لگ گیا. کوئٹہ میں کافی عرصے جو ہے وہ 8 سال, اتنا طویل عرصے شاید میرے خیال میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی اور افسر نے اتنے طویل عرصے کوئٹہ سنبھالا ہو. بڑی ایمانداری سے انہوں نے کام کیا. تو وہاں پر ایسا ہوا کہ ان پر ایک بار خودکش حملہ ہو گیا. جب وہ ہوا تو میں ان دنوں میں جو ہے نا لاہور گیا ہوا تھا, میں لاہور میں تھا جب مجھے اطلاع ملی, تو مجھے بڑی تکلیف پہنچی. چیمہ صاحب سے ایک محبت کا دل کا رشتہ تھا. تو پھر میں نے ان کو فون پہ ان کو جو ہے نا وہ بھی دیا اور مبارکباد بھی دی کہ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا. انہوں نے کبھی اپنی نہ کسی چیز پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا, کوئی وہ نہیں کیا. میرے خیال میں یہ ہیں اصل ہیرو کراچی پولیس کے, کہ جنہوں نے آج اگر ہم نیک نامی سے ان کا نام لے رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا. ہم ان فخر کر سکتے ہیں کہ ایسے افسران پہ. تو یہ ایک تھے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ کچھ افسران لازم بات ہے جو مارے گئے, جن کو قتل کیا گیا, تو اس میں وہ تھے جنہوں نے جو ہے نا بہت سے جو ناجائز پالیسیاں تھیں ان کو قبول کیا, اور ان کے اس کے ناجائز پالیسی پہ عمل درآمد کرنے کی وجہ سے ان کے خلاف جو نفرت تھی وہ اس میں زیادہ اضافہ ہوا, اور جو ملیٹنٹ تھے انہوں نے موقع دیکھ کے ان کو کام لگایا. اور جیسے کہ میں پہلے اور بھی پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ پولیس کے اندر ہی ان کے سورسز ہوتی تھیں جن کو وہ استعمال کرتے تھے اور یہ کارروائی کرتے تھے. لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کچھ ایسے افسران بھی ہیں جن کو انہی ملیٹنٹ نے بچایا ہے. موسٹ وانٹڈ افسران جو لوگ ہوتے تھے, ان موسٹ وانٹڈ نے بہت سے پولیس افسران کو بچایا بھی ہے. تو ایک نام میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ایک نام تھا انسپیکٹر محمد بوٹا. بوٹا صاحب جو تھے وہ میری ان سے فرسٹ ملاقات جو ہوئی وہ لیاقت آباد تھانے میں ہوئی. وہ اس وقت ہیڈ کانسٹیبل ہوتے تھے, اور ہیڈ کانسٹیبل تھے. پھر ہیڈ کانسٹیبل سے انہوں نے ترقی کی, ایس آئی بنے, پھر جو ہے نا سب انسپیکٹر بنے. حکیم سعید کیس میں بھی ان کو وہ رکھا تھا. تو جو ہے نا اور بھی بہت سارے معاملات میں, لیکن بوٹا صاحب نے کبھی کوئی ایسے کام نہیں کیا, غلط کام کبھی بھی نہیں کیا. حکیم سعید والے کیس میں کچھ ناراضگی بھی ہوئی. بوٹا صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ انہوں نے کچھ تھریٹ کال مجھے کر دی تھی, پھر میں نے اس پہ کمپلین کر دی تھی ہائی اسٹیبلشمنٹ کو, ہائی لیول پہ. تو پھر بعد میں پھر بوٹا صاحب نے مجھے بیٹھ کے میرے سے کمپرومائز کیا. پھر ہماری دوستی رہی, بہت اچھی دوستی رہی. تو میری جیسے کوشش ہوتی تھی کہ میں افسران کی اصلاح کے لیے بھی بہت ساری چیزیں کرتا تھا. تب بوٹا صاحب میں بھی بڑی کچھ خامیاں تھیں, کچھ عیب تھے ایسے. تو پھر میں نے ان کو کافی جو ہے نا گائیڈ کیا. تو اللہ کے شکر سے بوٹا صاحب نے بہت ساری اپنی بری عادتیں چھوڑی, اور بوٹا صاحب ایک بڑے زبردست انسان بنے.
تو ان کی اپنی زبانی جو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک لیاقت آباد کا ایک موسٹ وانٹڈ تھا ان کا، جس کا نام تھا نادر شاہ۔ تو نادر شاہ کے پاس جو ہے نا ریڈ پولیس کا یہ تھا کہ جو بندے مفرور تھے، حالانکہ وہ گھروں پہ بھی نہیں رہتے تھے، لیکن وہ ایک روب دبدبے کے لیے اور ایک پریشر کرنے کے لیے ان کی فیملیز پہ ریڈ کرتے رہتے تھے، حالانکہ اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اس کا نقصان ہی ہوتا تھا، لیکن بہرحال پولیس کا ایک سسٹم تھا۔ تو بوٹا صاحب کے ساتھ ایک افسر تھا جس نے جو ہے نا ان کو ساتھ لیا، یہ اسسٹنٹ تھے ان کے، اور وہ ریڈ کیا۔ تو نادر شاہ کی جو وائف تھی، اس کے پاس اس کی بیٹیاں تھیں، اور وہ پولیس کا جو اسٹائل ہوتا ہے کہ دروازہ توڑ اسٹائل ہوتا تھا بڑا، اس وقت اخبارات بھی بڑے رپورٹ کرتے تھے دروازہ توڑ آپریشن فلاں آپریشن، تو وہ دروازہ توڑ کے وہ گھسے، پھر اس کے ساتھ جو ہے نا بڑی بدسلوکی کی، اس کو انہوں نے اس کو دوپٹہ کھینچ لیا، اس کو مارا۔ تو ہوا یہ کہ وہ عورت جو ہے نا، جو ان کی نادر شاہ کی وائف تھی، وہ ٹیبل کے نیچے جو ہے نا اپنی بچیوں کو ایسے، اس نے جیسے مرغی اپنی چوزوں کو سنبھالتی، اس نے اپنے بچیوں کو ایسے سنبھال لیا اور وہ وہاں بیٹھ گئی۔ تو بوٹا صاحب کو بہت تکلیف پہنچی۔ بوٹا صاحب نے بولا کہ یار یہ تو، انہوں نے فوری دوپٹہ اٹھایا اور اس عورت کے جو ہے نا سر پہ رکھا، پھر انہوں نے اپنے افسر کو بولا کہ سر آپ کو جو ریڈ کرنی ہے نا وہ کریں، لیکن یہ کام آپ نہیں کریں۔ تو وہ بوٹا اڑ گیا ان کے آگے، اور اس نے عورت سے بولا کہ آپ میری جو ہے نا بہن ہو یا میری بیٹی ہو، میں آپ کے ساتھ کوئی جو ہے نا معافی چاہتا ہوں جو آپ کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، تو آپ بالکل بے فکر رہو، آپ صرف آپ کا اگر شوہر جب بھی آپ کو کوئی اطلاع ملے وہ آئے تو ہمیں صرف پولیس کو اطلاع دیں۔ بس اتنی بات کری، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور یہ لوگ واپس آ گئے۔ کچھ دنوں بعد کہتے ہیں، بوٹا صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو ہے نا مجھے کال آئی نا فون پہ، ان کے موبائل فون پہ کال آئی، تو ان نون نمبر تھا، تو انہوں نے ریسیو کیا۔ جب ریسیو کیا تو وہاں سے کسی نے بولا بوٹا صاحب السلام علیکم، تو انہوں نے بولا کہ وعلیکم السلام۔ تو انہوں نے بولا کہ بوٹا صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے نا میرے فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ بوٹا صاحب ایک دم حیران ہوئے، کہنے لگے کہ میں سمجھ میں نہیں آیا ایک فوری طور پہ اس وقت کہ یہ کس کے بارے میں کیا ہے۔ میں نے بولا میں آپ کو پہچانا نہیں ہے، آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ اس نے بولا کہ سر میں نادر شاہ بات کر رہا ہوں۔ تو بوٹا ایک دم حیران ہو گیا، کیونکہ نادر شاہ موسٹ وانٹڈ تھا، اس کا فون بڑے خوف کی علامت سمجھا جاتا اس وقت، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ بوٹا کو بڑی عزت اور احترام دے کے بات کر رہا تھا۔ بولا بوٹا صاحب میں نے آپ کو ایک تو فون کیا ہے کہ اس لیے کہ شکریہ ادا کروں آپ کا کہ آپ نے میری فیملی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔ دوسرا جو ہے وہ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ جس افسر کے ساتھ جاتے ہیں، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بوٹا صاحب کے پاس بائک بھی نہیں تھی، تو وہ افسر جو ہے نا ان کو اپنی بائک پہ بٹھاتا تھا اور یہ راستے میں کسی جگہ اتار دیا کرتا تھا۔ تو نادر شاہ کہنے لگا کہ جو ہے نا آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ جس افسر کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ برائے مہربانی اس افسر کے ساتھ نہ جائیں، کیونکہ جو ہمارے شکاری ہیں وہ صرف آپ کی وجہ سے جو ہے نا کارروائی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بوٹا صاحب کا انہوں نے میسیج انہوں نے وہ کیا۔ تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہیں، انسانیت کو مد نظر رکھتے ہیں، تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور ہم جب غیر قانونی طور پہ یا پولیس کے پروفیشن میں بھی تو یہ بات نہیں ہے نا کہ ہم نے بد اخلاقی یا بدتمیزی یا ناجائز وہ کرنا ہے، تو ہم جب ان چیزوں کو مظاہرہ کرتے ہیں تو ہمیں اچھے کام کا اچھا صلہ ملتا ہے، برے کام کا برا صلہ ملتا ہے۔ تو بوٹا صاحب کی بھی بڑی ایک طویل کہانی ہے، لیکن میں نے آپ کو مختصر سا یہ ان کا بارے میں بتایا۔ اب میں آپ کو ایک بہت اہم ترین واقعہ بتا رہا ہوں، ایک ایسے پولیس افسر کا کہ جنہوں نے اپنی پوری لائف میں جو ہے وہ اپنے اوپر کے دباؤ کو قبول نہیں کیا، وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ تھے، انہوں نے بھی کچھ چیزیں کی ہیں، لیکن وہ ایسی چیز نہیں کی کہ جس میں ایک عام آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ وہ تھے ڈی ایس پی عابد شاہ۔ ڈی ایس پی عابد شاہ بڑے معروف نام ہیں، اور کئی جگہ ان کی جو نا کراچی میں بڑی اہم جگہوں پہ پوسٹنگ رہی ہے۔ تو لیکن ہوا یہ کہ جس زمانے میں یہ تکبیر کے بعد امت اخبار آ چکا تھا، میں ان دنوں کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایک جو ہے نا میرے پاس ایک سورس نے مجھے اطلاع دی کہ 3 بندے ہیں، وہ 3 بندے جو ہے انہیں جو ہے نا عابد شاہ صاحب کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہ پتہ چلی کہ ایک کیس ہوا تھا جس وقت عابد شاہ صاحب ڈی ایس پی لیاقت آباد تھے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا۔ وہ کیس تھا لیاقت آباد کے ایک بڑے موسٹ وانٹڈ جو ہے نا شخص کا، جس کو جو مشہور ہے آج بھی ہے، اس کا بڑا نام ہے اس کا، وہ ارشد کیٹو کے نام سے۔
تو ارشد کیٹو جو ہے وہ یہ جب واقعہ ہوا تھا سپر مارکیٹ کیس کا، اس کے بعد ریحان کی بھی جو ہے نا وہ قیمت بڑھ گئی تھی، اور ریحان کے پیچھے بھی پولیس بڑی لگی ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے ارشد کیٹو کے لیے بھی۔ تو ارشد کیٹو جو ہے نا ہتے نہیں آ رہا تھا، تو اس کے لیے ایک جو ہے نا پلان کیا گیا۔ پلان یہ کیا گیا کہ جو لیاقت آباد 10 نمبر کے قریب ایک گلی ہے، اس گلی کے اندر ایک جو ہے نا ایک چوکی ہوتی تھی، سیکورٹی چیک پوسٹ بنائی گئی تھی، وہ کافی اونچائی پہ تھی۔ تو وہاں سے ان کو اطلاع ملی تھی کہ یہ ارشد کیٹو اس گلی سے گزرتا ہے، لہٰذا جو ہے نا وہ ایک اسنائپر بٹھایا گیا، اور پلان وہ میں آپ کو بعد میں پھر تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس افسر نے وہ کیا تھا، کیوں کیا تھا، وہ ایک الگ موضوع بنتا ہے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ ارشد کیٹو کو وہاں سے انہوں نے جو ہے نا اسنائپر نے ٹارگٹ کیا، اور اس کی اطلاع مطابق ارشد کیٹو گر گیا، لیکن لوگ ارشد کیٹو کو اٹھا کے لے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پولیس چاروں طرف لگ گئی، سرچ شروع ہوا، بڑا اسنیپ چیکنگ چاروں طرف سے، لیکن ارشد کیٹو کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اور لیکن یہ اسنیپ چیکنگ جو ہے نا سلسلہ چلتا رہا رات گئے تک۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ پارٹی یہاں سے گئی تو ارشد کیٹو کا انتقال ہو گیا اس میں۔ اس کے بعد جو ہے نا جو ان کے جو پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے وہاں پر ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا جاوید، یعنی وہ مشہور پولیس کے، آپ کو لیاقت آباد پولیس ریکارڈ میں وہ ملے گا کیس جاوید ہائی روف والا۔ جاوید اصل میں ایک بندہ تھا جس سے وہاں کے لوگوں نے، جو ارشد کیٹو کے ساتھی تھے، انہوں نے اس سے ہائی روف اس کے پاس ہوا کرتی تھی، اس سے مانگی کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے دے دو، ہم واپس کر دیں گے۔ وہ ہائی روف میں ارشد کیٹو کی باڈی رکھی، اور وہ خاموشی کے ساتھ تدفین کے لیے لے جا رہے تھے۔ تو یہ عابد شاہ صاحب کی اسنیپ چیکنگ تھی، اور ان کی قسمت خراب تھی کہ وہ اسنیپ چیکنگ میں ہائی روف پکڑی گئی۔ تو عابد شاہ صاحب نے کیا کیا کہ جو باڈی تو برآمد ہو گئی ارشد کیٹو کی، لیکن جو ہے وہ جو جاوید کو اور اس کے ساتھ جو بندے تھے، ان کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ کس مقصد کے لیے ان کی ہائی روف لی ہے۔ تو انہوں نے ان پہ 13D کا کیس بھی بنا دیا جعلی، اور ان کو زبردست طریقے سے فٹ کر دیا، وہ چالان ہو کے جیل چلے گئے۔ تو مجھے جو ہے نا انفارمر نے جب یہ اطلاع دی، تو اس زمانے میں عابد شاہ صاحب جو تھے وہ DSP کورنگی ہوا کرتے تھے، اور میرا ان سے بڑا چل رہا تھا اختلاف۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کورنگی میں بڑے جرائم کے سسٹم تھے، اور میں ان کے خلاف اسٹوری لگا رہا تھا، تو عابد شاہ صاحب بھی رگڑے میں آ رہے تھے۔ تو عابد شاہ صاحب کو بڑی تکلیف پہنچی، انہوں نے مجھے جو ہے نا فون کیا اور بولا کہ تم نے میری زندگی حرام کر کے رکھی ہوئی ہے، تم میرے خلاف روز خبر لگاتے ہو، اور جو ہے نا میرے کو بھی موقع ملنے تو میں جو ہے نا کروں گا، کبھی میرے علاقے میں آ کے دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو میں نے شاہ صاحب سے بولا، شاہ صاحب آپ کے علاقے میں اگر میں آ گیا نا تو پھر آپ سیٹ پہ نہیں ہو گئے۔ میری زبردست ان سے مکالمہ ہو گیا، اور ان دنوں میں جس وقت میرے ان سے شدید اختلافات چل رہے تھے، مجھے یہ انفارمیشن آئی تو اب کیونکہ انسانیت کا واسطہ تھا، عابد شاہ صاحب سے صحیح میرے اختلافات ہیں، لیکن یہ تو کسی انسانی زندگی کا سوال تھا، لہذا میں نے شاہ صاحب کو جو ہے نا فون کیا، اور میں نے بولا کہ شاہ صاحب آپ سے ایک ملاقات کرنی ہے، سارے اختلافات اپنی جگہ آپ رکھیں، مجھے آپ سے یہ نہیں کرنا کہ صلح نہیں کرنی، کوئی مت کریں آپ اس پہ، لیکن مجھے آپ سے آپ کی زندگی کے حوالے سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ آپ کے مجھ سے ملنا ہے۔ تو شاہ صاحب پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ آ جائیں میرے پاس۔ میں نے بولا نہیں، میں آپ کے علاقے میں نہیں آؤں گا، آپ میرے علاقے میں آؤ۔ تو وہ کہاں آ جاؤں؟ میں نے بولا گلشن میں، آپ کہیں بھی آ جائیں۔ تو عابد شاہ صاحب اپنے APC میں بیٹھ کے اپنے اسکاؤٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ PIA پلانٹوریم کے سامنے جو ہے نا یہ وہاں پہ آ گئے، اور مجھے کال آ گئی کہ بھئی آپ جو ہے نا پہنچ جائیں یہاں پہ۔ میں وہاں چلا گیا، ہم APC میں بیٹھے، اور پھر میں نے عابد شاہ صاحب کو ساری کہانی سنا دی کہ ایسا ایسا آپ کا قتل ہونے والا ہے، اور یہ کہانی ہے۔ شاہ صاحب بڑے متفکر ہوئے، پھر بولے کہ یار مبشر، بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ آنے سے پہلے نا میرے دل میں تمہارے لیے شدید نفرت تھی، لیکن ابھی تم نے میری خاطر جو یہ کام کیا نا، تو بس اس نے ساری میری نفرت ختم کر دی، اس کی جگہ محبت آ گئی ہے کہ تم نے میری زندگی بچانے کے لیے اتنا کچھ کیا، حالانکہ میں تو تمہارے خلاف تھا۔ تو شاہ صاحب نے پھر مجھے جو ہے نا بولا کہ اب آپ ایسا کرو کہ اگر چاہو تو ایک خبر کوئی ایسی چلا دو کہ مجھے تھوڑی سی پروٹیکشن مل جائے، IG کی بھی نظروں میں بھی آ جاؤں اور مجھے سپورٹ مل جائے، باقی جو ہے وہ میں اپنے طور پہ اس کیس کو ایسے سولو کروں گا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ میں نے یہی سوچا کہ پتہ نہیں ہے کس طریقے سے حل کریں گے، یا گرفتار کریں گے بندوں کو، یا کیا کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ ہماری ملاقات ہوئی، ہم واپس آ گئے۔ چند دنوں بعد مجھے جو ہے نا یعنی چند دنوں سے مراد ہفتہ 10 دن کے بعد کی بات ہے
کہ شاہ صاحب کا پھر فون آیا کہ ملنا ہے. پھر شاہ صاحب پھر اسی طریقے سے آئے اور ہماری گیدرنگ ہوئی. شاہ صاحب نے بولا مبشر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, میں ساری عمر آپ کا احسان یاد رکھوں گا, اور بس جو ہے نا میں نے مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سالو کر لیا. شاہ صاحب مجھے بتائے تو یہ آپ نے سالو کیسے کر لیا, مجھے تو کوئی اطلاع نہیں آئی کسی کی کوئی. انہوں نے بولا بات یہ ہے کہ میں نے اپنے پاس جو میرے انفارمر تھے اور تیز اہلکار تھے ان کے ذریعے میں نے ان کو ٹریس کیا. ان کو ٹریس کرنے کے بعد میں نے ان کو اٹھا لیا, لیکن ان کی گرفتاری نہیں باقاعدہ نہیں کی. میں نے ان کو بٹھایا. بولا مبشر صاحب میں نے ایک بات بہت سوچی, میں نے ایک بات سوچی کہ میں نے جرم تو کیا ہے, میں نے ان کو بے گناہ ان کو پھنسایا, لیکن آج میں بچ جاؤں گا اور مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا. ڈی ایس پی عابد شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ پولیس کے لیے تو بہت آسان ہے کہ جو ہے ہم کسی کو بھی اٹھائیں قتل کر دیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن میں نے اس معاملے میں بہت سوچا. میں نے سوچا کہ میں یہاں پہ میرا کوئی نہ بھی بگاڑ سکے تو میں نے غلط تو کیا ہے, لہٰذا جو ہے نا اس کا ازالہ ہونا چاہیے, مجھے غلطی کا احساس ہوا. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بٹھایا اور میں نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ میں چاہوں تو آپ کو فٹ کر سکتا ہوں اور میں چاہوں تو آپ کو مار کے پھینک بھی سکتا ہوں, لیکن میں نے جو غلطی کی ہے مجھے اس کا احساس ہے, میں اس پہ نادم ہوں. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ آپ میرے خلاف کوئی مجھ پہ حملہ نہیں کرو گے تو خاموشی کے ساتھ میں آپ کو چھوڑ دوں گا, اور آپ کیونکہ آپ نے جو جیل کاٹی ہے اور آپ کا کیریئر خراب ہوا ہے اس کا میں ازالہ یہ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو ایک بڑی رقم جو ہے نا اپنی ذاتی جیب سے آپ کو دے سکتا ہوں. تو عابد شاہ صاحب نے ان کو جو ہے ایک بڑی رقم, یعنی غالباً 10 لاکھ روپے سب کو, انہوں نے بولا کہ وہ اپنی جیب سے انہوں نے دے دی, اور ان سے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ جو میں نے آپ کے ساتھ گناہ کیا ہے نا اس کا یہ ازالہ ہے, صحیح ہے, اب باقی آپ مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے. وہ بندے تو بڑے حیران ہو گئے, ایسا پولیس افسر جو اپنی غلطی پہ نادم بھی ہو اور وہ جو ہے نا اس طریقے سے کیس کو سالو کر رہا ہو. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ 3 بندے جو اس سے پہلے انہوں نے کسی کوئی قتل نہیں کیا تھا, وہ ایک جرم کرنے جا رہے تھے, وہ ایک دہشت گرد بن جاتے, لیکن عابد شاہ صاحب کی اس حکمت عملی سے وہ بندے کرائم سے دور بھی ہو گئے اور وہ پھر باضابطہ طریقے سے انہوں نے کوئی بزنس شروع کیا اور شاہ صاحب کی بھی جان بچ گئی, اور شاہ صاحب کے پاس نہ دنیا میں کوئی مسئلہ رہا نہ آخرت میں کوئی مسئلہ رہا. تو اس کے بعد میری شاہ صاحب سے اتنی اچھی دوستی ہو گئی کہ پیجر کا زمانہ تھا تو شاہ صاحب مجھے روزانہ جو ہے نا پیجر پہ دعا مبارکباد دیا کرتے تھے, اور بڑے زبردست افسر تھے. رات 10 بجے سو جاتے تھے, وائرلیس کے لیے تھا کہ اگر کوئی بہت ایمرجنسی ہو تو وائرلیس پہ میسیج مل جائے ان کو. صبح تہجد میں اٹھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, بڑی زبردست زندگی گزارتے تھے. تو انہوں نے میرے ساتھ یعنی جس دن ان کا انتقال ہوا تو اس دن بھی صبح ان کا مجھے دعائیہ میسیج موصول ہوا تھا پیجر پہ, اور جب دوپہر میں مجھے پتہ چلا کہ عابد شاہ صاحب انتقال کر گئے, اس واقعے کے 2 سال بعد انتقال ہوا تھا. تو پھر میں نے جو ہے وہ شاہ صاحب مجھے بہت صدمہ ہوا ان کے انتقال کا, اور آج تک میں جب بھی ان کا ذکر آتا ہے میں ضرور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈی ایس پی عابد شاہ صاحب کو غریق رحمت کرے اور ان کے لیے جو ہے نا آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. تو یہ ایک وہ ہو گیا. اسی طریقے سے دیکھیں ایک احسان صادق صاحب تھے, مجھے ابھی نہیں پتہ آج کل وہ کہاں ہیں. احسان صادق صاحب بھی اے ایس پی آئے تھے کراچی میں, اور پہلی ملاقات میری اس طریقے سے ہوئی کہ یہ تھے رسالہ میں اے ایس پی لگے. انہوں نے بھی مجھے فرسٹ ٹائم خود ہی رابطہ کیا اور میں ملنے گیا. وہاں پہ اس زمانے میں ایک چھوٹا سا باغیچہ لگا ہوا تھا, تو اس سے پہلے میدان ہوا کرتا تھا. میں جب گیا تو باغیچے میں ایک بندہ نا کرتا شلوار پہنے ہوئے پائپ سے نا پانی چھڑکاؤ کر رہا تھا. تو میں نے اس کو سمجھا کہ مالی ہے. میں نے پوچھا اس سے کہ بھائی یہ اے ایس پی احسان صادق صاحب کا دفتر کس طرف ہے. مجھے دفتر بولا اس طرف دفتر آپ بیٹھے ہیں, اے ایس پی صاحب آتے ہیں. میں جا کے اندر کمرے میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد وہی مالی تشریف لائے اور اے ایس پی کی سیٹ پہ بیٹھے, تب مجھے پتہ چلا کہ احسان صادق صاحب یہ. تو احسان صادق صاحب نے بھی بڑی ایمانداری سے کام کیا, اور جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا نا جب افروزہ تکبیر کے مدیر اعلیٰ محمد صلاح الدین صاحب کی شہادت ہوئی تھی, ان کا قتل کا واقعہ ہوا, تو تکبیر نے ایک اسٹوری چھاپی تھی. کبھی اس کی کہانی میں بعد میں کھولوں گا کہ وہ کیا ہوا تھا, اور وہ کیونکہ اس میں ایم کیو ایم کا نام لیا گیا کہ ایم کیو ایم یونیورسٹی میں اس میں اپنے گھر کے ہی لوگ انوالو تھے. تو ہوا یہ کہ اس زمانے میں جو ہمارے پاس جو اسٹوری آئی تو اس میں بہت سارے نام آئے ہوئے تھے. اس میں ایک نام بھی غضنفر نام کا تھا. تو یہ صلاح الدین صاحب سے بڑی عقیدت رکھا کرتے تھے احسان صادق صاحب. احسان صادق صاحب نے اس کیس میں اپنے طور پہ بڑی دلچسپی لی, اور اسٹوری میں جتنے نام چھپے اس میں سے بعض لوگ انہوں نے گرفتار بھی کیے تاکہ جو ہے وہ تصدیق کر سکیں کہ یہ چیز صحیح تھی. تو ہوا یہ کہ اس میں ایک اسٹوری میں یہ لکھا تھا کہ غضنفر نام کا ایک بندہ تھا جس نے موبائل پہ کال کر کے اطلاع دی تھی قاتلوں کو. تو وہ غضنفر انہوں نے اٹھایا. یہ تھے اس وقت اے ایس پی درخشاں. تو مجھے فون آیا کہ مبشر بھائی میں نے جو ہے نا غضنفر کو لیا ہے
تو میں چاہتا ہوں آپ اپنے سامنے آؤ تاکہ صحیح حقیقت آپ کے سامنے کھلے۔ میں چلا گیا تو غضنفر سے ہم نے انٹروگیشن کی وہاں پہ، تو پتہ یہ چلا کہ غضنفر کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ہم نے ہر پہلوؤں سے اس سے سوالات کر لیے۔ اوکے، تو اب مجھے احسان صادق صاحب کہنے لگے کہ آپ نے تو اصل قاتل پکڑنا ہے یا آپ نے جو آپ کے پاس لگا ہے اسی کو کرنا ہے؟ میں نے بولا نہیں صادق صاحب، ہم نے اصل پکڑنا ہے۔ تو انہوں نے بولا پھر یہ کلیئر ہے؟ میں نے بولا میری طرف سے بالکل کلیئر ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا، دیکھیں احسان صادق صاحب تھے، انہوں نے بھی کبھی نہ رشوت لی نہ غلط کام کیا۔ ابھی میں نے سنا ہے شاید وہ ایف آئی اے میں ہے یا کہاں ہے، مجھے بہرحال کنفرم نہیں ہے۔ تو اگر اس پروگرام کی وساطت سے جو ہے نا احسان صادق صاحب کو جو ہے نا وہ یہ پروگرام اگر دیکھیں ضرور مجھ سے رابطہ کریں، کیونکہ ابھی تک ان کی یاد آتی ہے اور ان کے لیے میں ہمیشہ دعا کر رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سندھ پولیس میں نہیں پورے پاکستان پولیس میں عبدالرزاق چیمہ صاحب جیسے، احسان صادق صاحب جیسے اور ڈی ایس پی عابد شاہ صاحب جیسے افسران پیدا کرے، تاکہ یہ پبلک میں اور پولیس میں محبت کا رشتہ قائم ہو سکے اور پولیس جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے اور اپنی ریاست کے لیے ایک جو ہے نیک نامی کا سبب بن جائے۔